پاکستان کے اندر اوور 1 million humans die every year because of a medication error. But پوائنٹ از کہ اس کا اوبویسلی وی بلیو ان دیٹ بٹ جو ہمارے اندر جو پرابلم ہے ان کو فکس کرنا چاہیے. کیونکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت برائٹ فیوچر ہے, لاٹس آف اسٹارٹ اپس آر کمنگ. میرے خیال سے یہ ڈپینڈس آن دا یوز کیس. کرنے کو تو آپ لاکھ میں بھی کر سکتے ہیں, 5 لاکھ میں بھی کر سکتے ہیں, کچھ آپ کچھ ہزاروں میں بھی کر سکتے ہیں. ٹوٹلی ڈپینڈس آن یور یوز کیس. پیسہ کتنا آ جاتا ہے, پیسہ کتنا لوگ کما رہے ہیں اس میں, کہیں ایٹ لیسٹ گھر گاڑی بنگلہ وغیرہ آ جاتا ہے, کیا ہو جاتا ہے. السلام علیکم, میرا نام محمد مصطفیٰ خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مشروم میڈیا. ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت آج موجود ہے جنہوں نے ہیلتھ کیئر ایپ ڈیولپ کیا ہے. لاہور سے یہ آئے ہیں ہمارے پاس اور انٹرپرینور. بیسیکلی پاکستان کا جو موجودہ حال جس وقت آپ کے پاس آئی ٹی انڈسٹری, ٹیکنالوجی اینڈ سافٹ ویئر انڈسٹری بوم پر ہے, اسی طریقے سے ایک یوتھ ایک ینگسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے اپنا ایک ایپ ڈیولپ کرا ہے میڈیکل ہیلتھ سروسز کے حوالے سے. انہیں سمجھا دیں گے, بلال امجد کا نام ہے, کہ کیا ایپ ڈیولپ کیا ہے, کس طرح سے کام کر رہے ہیں, کیا بزنس ہے, what is doing actually. جی بلال امجد. جی السلام علیکم مصطفیٰ, اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو IBA. So basically I started my journey as a software engineer from I graduated as a software engineer from Comsets University. Then I started working with e-commerce platform BookMe. Then I moved to Zameen.com and then worked for a tech giant called Microsoft. And from there I started my own startup called InstaCare. InstaCare was more than a business, کیونکہ ایک اپرچونیٹی تو تھی لیکن ایک بہت پرسنل اس کے اندر جو ہے نا میرا ایک انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے. وہ یہ کہ میرے جو گرینڈ فادر تھے ان کی ڈیتھ جو تھی ایک میڈیکیشن ایرر اس کا ریزن بنا. اور وہ اس طرح کہ ایک ڈاکٹر تھے جنہوں نے کوئی پرسکرپشن لکھی, اس کے اندر جو میڈیسن تھی وہ ہائی ڈوزیج تھی جو وہ ریئیکٹ کر گئی اس کی وجہ سے ان کی کڈنی کے اوپر. سو جو آپ کی میڈیسنز ہوتی ہیں یوزلی ان کے جو سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے آرگنس کے اوپر ہوتے ہیں. تو ان کی کڈنی فیل ہو گئی اینڈ اس کے بعد پھر ڈائلسس شروع ہو گیا. ڈائلسس واز ایکسٹریملی پینفل پروسیس اور ڈیورنگ دیٹ process I have seen my family in emotional crisis اور definitely آپ کے relationships بھی hurt ہوتے ہیں, آپ کا emotional بھی break down ملتا ہے, financial بھی burden پڑتا ہے, and everything was like quite messed up at that time. تو وہ دکھ بنا باعث ایپ کا. ہاں بٹ not at that time وہ ایک چیز مائنڈ میں میرے رہ گئی اور I like اس کے بعد زندگی چلتی رہی. اور جب میں نے different companies کے ساتھ کام کیا, especially when I was working at Microsoft, تو میرا وہاں پہ جو رول تھا دیٹ واز ٹو انیبل ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن. آئی یوز ٹو ورک ود ٹیلکوز, بینکس, ایجوکیشن سیکٹر. سو ہر چیز میں جو تھی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہو رہی تھی ایکسیپٹ ہیلتھ کیئر. تو وہ پھر ایک چیز جب میں نے اپنی آنکھوں سے جو وٹنس کی ان 2017, تو وہ میرے لیے بڑا ایک تھا کہ یار ہر چیز میں ڈیجیٹلی انیبل کر رہے ہیں, why not health care. بٹ پاکستان کے اندر اوور 1 million humans die every year because of a medication error. اور اگر اس کو ہم ریجن میں دیکھیں تو اٹس اے گلوبل پرابلم. US کے اندر, یونائٹیڈ اسٹیٹس کے اندر ہر سال 2.5 لاکھ لوگ وفات پاتے ہیں بیکاز آف اے میڈیکل ایرر. UK کے اندر NHS انگلینڈ جو ان کا نیشنل ہیلتھ سسٹم ہے, دے رپورٹڈ اوور 240 million medical errors every year. اور کینیڈا کو دیکھ لیں تو وہاں پر 28,000 لوگ کے جو ہیں ہر سال جو ہے وفات پاتے ہیں بیکاز آف دس ایشو. سو میں ان کنٹریز کو ریلیٹ کروں جو بہت ڈیولپڈ ہیں, جہاں پر ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے, ہیلتھ کیئر میں اکاؤنٹیبلٹی ہے, ٹرانسپیرنسی ہے, وہاں کے نمبرز گئے ہیں. تو پاکستان کے 1 million نمبر دینا بھی بہت محتاط اندازہ ہے. اگر آپ انآفیشیل مجھے بتائیں گے انسٹا کیئر کیا ہے, واٹ از انسٹا کیئر. سو جب یہ ایک problem تھی that was like which is very close to my heart, تو I founded InstaCare and the vision was to improve healthcare systems. اور صرف پاکستان میں نہیں but globally ہم کریں گے. We started from my homeland obviously, that is Pakistan, and from Lahore. تو اب تو ہم ماشاءاللہ سے we exist in more than 10 cities physically, and we have customers in more than 40 cities in Pakistan, and we have some users in Philippines as well. So ہم ابھی already region میں expand کریں, but جو InstaCare کا purpose تھا that was to raise the standards of healthcare systems. تو اس کے اندر ہم نے اپنی شروعات کی ایک ایسے سافٹ ویئر سے جو پیشنٹس کو ڈیجیٹلی ان کی انفارمیشن کو مینیج کرتا ہے ڈاکٹرس کے لیے. ڈاکٹرز اپنے کلینکس میں سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہیں اور ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو کمپلیٹ اینڈ ٹو اینڈ پروسیسز ہیں وہ ڈیجیٹائز ہو جاتے ہیں. ایک بینیفٹ جو ہم ان کو دیتے ہیں وہ ہیں ہمارے جو پروسیسز ہیں, جو سافٹ ویئر جب وہ یوز کرتے ہیں تو میڈیکیشن ایررز کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں بیکاز ہمارے الگوریدمز ان کو ہیلپ کریں. مقصد یہ رہا کہ جو ڈاکٹرس اینڈ پیشنٹس کے اندر جو بیچ میں گیپ تھا
جو گیپ تھا اس گیپ کو انہوں نے ختم کر کے ڈاکٹرز اینڈ پیشنٹس کے آپس میں ایک تعلق بنا دیا آن لائن وایا دا ایپ وایا اینی کنسلٹنگ سروس بائی دا کالنگ. سو یہ جو ڈیولپ کرا آپ نے, یہ جو گیپ جتنا بڑا ختم کر دیا آج کہ ڈاکٹر اور پیشنٹ آج سامنے سامنے بیٹھ کے کنسلٹ کر سکتے ہیں آن لائن وایا موبائل. سو یہ آئیڈیا ڈیولپ کیسے ہو گیا, یہ کیسا آ گیا آئیڈیا؟ اچھا, جب ہم نے انسٹاکیئر اسٹارٹ کیا تو موسٹلی جو کمپنی تھی نا وہ ایک بہت فنڈامنٹل چیز کو جو ہے نا وہ نگلیکٹ کر رہی تھی, اور ہمیشہ سے نگلیکٹڈ رہی ہے. ایون آج بھی وہ یہ تھا کہ ہر کوئی ڈاکٹر کو اور پیشنٹ کو کنیکٹ تو ضرور کروانا چاہتا ہے, بٹ وٹ ہیپنڈ آفٹر کنیکٹنگ وہ اسٹوری مسنگ تھی کہ آپ نے ڈاکٹر کو آن لائن ڈھونڈنا ہے. پاکستان میں ڈاکٹر ڈھونڈنا پرابلم نہیں ہے, آپ کو مل جائیں گے بہت ڈاکٹر. پاکستان میں اوتھینٹک ڈاکٹر, ریلائبل ڈاکٹر ڈھونڈنا مسئلہ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 6 لاکھ سے زیادہ فیک ڈاکٹرز ہیں, کویکری پریکٹس کرتی ہے, اور یہ بھی صرف اسٹڈی کے مطابق ہے. لیکن اگر آپ گراؤنڈ میں دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ ڈفرینس ملے گا. اس میں لاہور میں ہومیوپیتھک اور بہت سارے شفا خانہ یہ سارے آئٹم بھی, تو یہ بھی اس میں ہے. نہیں, یہ میں ابھی صرف جو MBBS کہلاتے ہیں اپنا ان کی, جبکہ پاکستان میڈیکل کمیشن نے آج تک جب تک پاکستان بنا ہے 2,80,000 لائسنسز ایشو کی. اچھا, اور جبکہ کویکری جو ہے وہ ان سے 3 ٹائمز 4 ٹائمز زیادہ ہے. تو یہ ڈاکٹرز کون بیٹھے ہوئے پھر؟ یہ آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اب المیہ یہ ہے کہ بینگ اے پیشنٹ آپ نہیں پوچھ سکتے کہ ڈاکٹر صاحب پہلے مجھے اپنا لائسنس دکھائیں اینڈ دین میں آپ سے چیک کرواؤں گا. ہوگا نا آسک ایکچولی کہ کون پوچھے گا آپ ڈاکٹر اپنا. دین انسٹاکیئر کا رول آ جاتا ہے کہ ہم بیسیکلی ہم ویریفائڈ ڈاکٹرز کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو. آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں؟ نہیں, میں تو انجینئر ہوں. تو ہاؤ کین انجینئر یو نو, بیکاز وی ہیو اے ٹیم آف میڈیکل پروفیشنل, وہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں اس میں. لیکن ہماری جو آن بورڈنگ ٹیم ہے جو ڈاکٹرز کو آن بورڈ کرتی ہے, دے میک شیور کہ وہ رائٹ ڈاکٹرز کو آن بورڈ کریں. اچھا بلال, مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ نے ایک ایپ لانچ کر دی کہ پیشنٹس اینڈ ڈاکٹرس کے جو بیچ میں گیپ تھا وہ ختم ہو گیا, وہ ایزیلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں, کنسلٹ کر سکتے ہیں. مگر مجھے یہ بتائیں کہ ان دی اینڈ پیشنٹ کو تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑے گا نا کہ بھائی ہاتھ لگا کے دیکھ لو یہاں درد ہو رہا ہے مجھے, تو یہ کیسے پھر پاسبل ہے؟ یہ ایکچولی انسٹاکیئر کا جو 2 ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں, ایک ہے ہماری انسٹاکیئر ایپ جس کو instacare.pk کے تھرو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. وہ اسپیسیفکلی پیشنٹس کو فوکس کرتی ہے, پیشنٹ کے. ہم آپ کو اوتھینٹک ڈاکٹر ڈھونڈنے میں ہیلپ کرتے ہیں. ڈائگنوسٹک سروسز پہ انسٹاکیئر نے بہت زبردست کام کیا ہے. آپ لیب ٹیسٹ پاکستان میں ڈھونڈنے جائیں تو آپ کو انسٹاکیئر پہ ہر طرح کا ٹیسٹ اویلیبل ہے, اور آپ کو ڈور اسٹیپ پہ آ کے وہ آپ کے ٹیسٹ کر دیتے ہیں. اب ہم میڈیسنس میں کام کر رہے ہیں تو یہ پیشنٹ کی نیڈس کو فوکس کرتے ہیں. تو دوسرے اینڈ پہ ہمارے پاس ایک اور پروڈکٹ ہے جس کو انسٹاکیئر اسمارٹ کلینک بولتے ہیں. دیٹ از فار ڈاکٹرز. وہ ڈاکٹرز کو پیشنٹ سیفٹی انشور کروانے میں اور ان کا جو پیشنٹ کیئر ایکسپیرینس ہے وہ انکریز کرنے میں, ڈائگنوسس ایکوریسی اور ایفیشنسی انکریز کرنے میں ہیلپ. فار ایگزامپل آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے آپ کی پرسکرپشن لکھ دی. ابھی کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو پیپر پہ لکھ کے دیتے ہیں. آپ انسٹاکیئر کے کلینک میں جائیں جتنا وہ کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کو پیپر کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس نے جو پرسکرپشن لکھی آپ کے اسمارٹ فون میں آ گئی. ایوری تھنگ از آن لائن, رائٹ؟ ایوری تھنگ از آن لائن. اور ہم نے کنٹرول دے دیا پیشنٹ کو کہ ڈاکٹر جو بھی انفارمیشن لکھ رہا ہے وہ آپ کی انفارمیشن ہے, آپ کے پاس فون میں ایکسیسیبل ہے. دیٹ آپ لے کر اینڈ یو گیٹ ٹو نو کہ بھائی ڈاکٹر کے کون سا ڈاکٹر ہے, اس کی کیا ڈگری ہے, اس کی اسپیشلائزیشن میرے کیس میں ہے یا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. سو 2 ڈفرنٹ پروڈکٹس ہیں, دونوں کا اپنا ایک فوکس گروپ ہے, دونوں کا اپنا بزنس ماڈل ہے. اٹس سپر لائک کہ آپ کتنی آسانی سے ڈاکٹر کو ایزیلی کیچ کر سکتے ہو, اس کے فیلڈ کو, اس کے پروفیشن کو, کہ بھائی اس فیلڈ میں میرے کیس میں یہ جو پروفیشن کام آئے گا. اٹس سپرلی گریٹ. اچھا بلال, مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے ایپ ڈیولپ کر لیا, تمام چیزیں ہو گئی ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اس فیلڈ کے اندر آج کل خاص طور پر بات کریں اگر مین سٹیز کی, تو یہ اسلام آباد, لاہور, کراچی, یعنی کتنی خوشی اور کتنی ہیپی نیوز ہے کہ بھائی سافٹ ویئرس اور آئی ٹی ڈیولپمنٹ کے اندر یعنی یوتھ اتنی انوالو ہو گئی آج کی, طرح طرح کے سافٹ ویئرس آ رہے ہیں, ایئر لفٹ اینڈ قسط والے کے, یعنی ہر فیلڈ کے سافٹ ویئرس آ رہے ہیں, ایپ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو آپ بینگ انٹرپرینور کیا دیکھ رہے ہیں اس فیلڈ کا فیوچر پاکستان میں؟ آئی تھنک دا فیوچر از ویری پرومسنگ اینڈ ویری برائٹ. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری جو پاکستان کی پاپولیشن ہے وہ یوتھ پہ بیسڈ کرتی ہے. ایون ہماری انڈسٹری کے اندر بھی ینگ ڈاکٹرز زیادہ ہو رہے ہیں, ٹیک کے اندر ینگ انجینئرز زیادہ ہو رہے ہیں, ماڈرن سکلز جو ہیں وہ ماڈرن ٹیکنالوجی کو سمجھنے والے لوگ آ رہے ہیں. اور اوور آل میرے خیال سے تو چیزیں بہت چینج ہو رہی ہیں. سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں براڈ بینڈ یا انٹرنیٹ یوزرس بہت بڑھ گئے ہیں. مور دین 50% ہماری پاپولیشن جو ہے وہ انٹرنیٹ سبسکرائبر ہے. آپ کے پاس اسمارٹ فون کی جو آپ ڈینسٹی دیکھیں دیٹ از, لیکن اسمارٹ فون ٹک ٹاک بھی تو چل رہا ہے نا, یہ بھی تو دیکھیں آپ. ٹک ٹاک از ناٹ بیڈ, بٹ ٹک ٹاک کا یوز رائٹ ہونا چاہیے. آئی ایم ناٹ اگینسٹ اینی ٹک ٹاک اور سم تھنگ, بٹ میں بلیو کرتا ہوں کہ کانٹینٹ رائٹ ہونا چاہیے. نہیں, آپ نے انٹرنیٹ یوزرس کی بات کی تو میں نے کہا اس میں دونوں پرسپیکٹوز ہیں.
हाँ ऑब्वियसली देखें ये एप्लीकेशंस आएंगे तो इंटरनेट भरेगा. व्हाट्सएप की वजह से डॉक्टर्स के लिए टेली मेडिसिन को समझना, स्मार्टफोन यूज़ करना आसान हो गया. पेशेंट्स को वर्चुअल हेल्थ लेने में आसानी होगी क्योंकि दे ऑलरेडी यूजिंग स्मार्टफोन. तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना जो है वो किरदार अदा किया. देन 4G पाकिस्तान में इंटरनेट अवेलेबल है और दुनिया का सस्ता तरीन इंटरनेट अवेलेबल है. देन उसके बाद 5G के ऊपर काम हो रहा है तो और उसके बाद तो लाइक आप देखें लिमिट जो है हमारी कैसे एक्सपेंड होती है. अच्छा मतलब ये बताएं कि ये जो यूथ सामने देख रही है हमारी, अब आपकी तरह कोई अपना सॉफ्टवेयर अपनी ऐप लॉन्च करना चाह रहा है कि वट एवर द आइडिया ही और शी इज इन माइंड, तो मुझे बताएं कि किस तरह से वो लॉन्च करे, उसको उसकी कॉस्ट क्या है, कि लाखों में आ रही है, करोड़ों में आ रही है, किस तरह से क्या एक मीडियम एवरेज पर्सन भी इसको लॉन्च कर सकता है, या फिर इसके लिए बहुत पहले से ही सीईओ होना, या फिर जो है बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्या प्रोसीजर है, कितनी कॉस्ट है? जो इंजीनियर है जस्ट लाइक मी, आई वाज इंजीनियर, तो मेरी इनिशियल कॉस्ट तो जीरो थी क्योंकि मैं खुद इंजीनियर था, सब कुछ खुद कर लिया तो इंजीनियर के लिए नहीं. लेकिन जब स्केल करते हैं तब जिस तरह मैं बता रहा होता हूँ कि मैंने जब प्रोडक्ट का MVP खुद तैयार टाइम स्पेंड करके जो भी मेरी डे जॉब के बाद बचता था वो बना के सॉफ्टवेयर तो बना लिया. अब उसको ग्रो करना था, वहाँ पर मैंने फिर 2 इंजीनियर्स हायर किए जो कि यंग ग्रेड्स थे और लाइक अभी मार्केट उनको एक्सपीरियंस, ताज़ा खून उठा लिया. हाँ उनको एक्सपीरियंस चाहिए था, मुझे काम चाहिए था, लेकिन उनको मैं पे कर रहा था थ्रू माई सैलरी. जो मुझे एक एम्प्लॉयर मेरी सैलरी देता था मैं उसका कुछ कट अपनी उन सैलरी से निकालता था. दैट वाज अ डिसेंट जॉब. तो इस तरह से करना पड़ा था मुझे. तो बाकी प्रोडक्ट डेवलप करने में आपकी कॉस्ट नहीं आएगी, प्रोडक्ट लॉन्च करने में आ सकती है. उसके ऊपर आप डेवलपमेंट में, अगर मैं डेवलपर नहीं हूं, मुझे थर्ड आउटसोर्स करना है, तो फिर उसमें कितनी? इट डिपेंड्स कि आपकी, ऑब्वियसली डिपेंड्स कि आपकी अराउंड एक एवरेज डेवलपमेंट में कितनी आती है? अच्छा फॉर एग्जांपल आपकी बड़ी बेसिक सी ऐप है लाइक फूड पांडा, लाइक एनी, आई कांट कोड फूड पांडा, लेकिन एक बेसिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आप बनाने जाएं तो मैं ये कहूँगा अगर आप किसी कंपनी से बनाते हैं तो डेफिनेटली इट कुड बी इन मिलियंस. लेकिन जस्ट हायर अ फ्रीलांसर जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, दे विल गिव यू मच कॉस्ट फ्रेंडली सोल्यूशन जो कि बहुत यानी मिनिमम भी एक बिजनेसमैन को, एक स्टार्टअप, एक एंटरप्रेन्योर को 10-15 लाख रुपए चाहिए डेवलपमेंट. 10-15 लाख भी मेरे ख्याल से ये डिपेंड्स ऑन द यूज केस. करने को तो आप लाख में भी कर सकते हैं, 5 लाख में भी कर सकते हैं, कुछ आप कुछ हज़ारों में भी कर सकते हैं. टोटली डिपेंड्स ऑन योर यूज केस, वेरी ऑन द माइंड. हाँ लाइक आपका कितना कॉम्प्रीहेंसिव मॉडल है. सो अगर आपने सिंपल बुकिंग करवानी है, लेकिन मेरी एक सजेशन है कि आप उस बिजनेस में जाएं जिसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको है. इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि जब मैंने एक सर्विस कंपनी भी चलाई, दैट वाज अ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी. तो जब आप सर्विस बिजनेस में जाते हैं यू हैव वेरी मिनिमम कॉस्ट. प्रोडक्ट बनाने पे कॉस्ट आती है, सर्विसेज में आपकी कॉस्ट नहीं है, सिर्फ जो भी कॉस्ट आपकी बिजनेस डेवलपमेंट की कॉस्ट है, बाकी तो आप पैसे लाएंगे, आप अपना उससे बनाएंगे. ये बताएं मुझे, आपके इतनी आप माशाल्लाह ऐप लॉन्च कर ली, तमाम चीज़ें आगे बढ़ गई माशाल्लाह. अब मुझे ये बताएं कि इसमें पैसा कितना आ जाता है, पैसा कितना लोग कमा रहे हैं इसमें, कहीं एटलीस्ट घर गाड़ी बंगला वगैरह आ जाता है, क्या हो जाता है इसमें, थोड़ा बताएंगे? अच्छा मैंने कुछ लोगों को देखा है लाइक ऐप बनाना बहुत से लोगों का शौक है, लेकिन बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होना एक अलग सी चीज़ है. लाइक यू नीड टू नो यूनिट इकोनॉमिक्स ऑफ योर बिजनेस. बेसिक यूनिट इकोनॉमिक्स से मैं कितने यूनिट्स बेचूंगा तो मैं कितना कमाऊंगा, राइट? ठीक है. इन अदर वर्ड्स यू शुड नो कि आपको आपकी एक प्रोडक्ट बेचने की कॉस्ट क्या है, ब्रेक इवन ना कितना आपके पास. ब्रेक इवन देखें, ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट, आप सिंपल देखें कि आपने एक कस्टमर को ऑनबोर्ड करना है, उस पर आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, जिसको हम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कहते हैं. आपको वो पता होनी चाहिए. फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक कस्टमर को मैं ऑनबोर्ड कर रहा हूँ तो मुझे रेवेन्यू कितना दे रहा है. बनाने को यार आप $1 मिलियन बना लो, लेकिन नहीं बनाओगे तो मतलब कोई लिमिट नहीं है. There's no limit in this business. What do you think फेसबुक कितना बना रही है? हाँ ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है. कितना बना रही है? ये तो देखें बात दरअसल है कि फेसबुक के ऑनर को पता होगा, लेकिन नो डाउट देयर इज नो लिमिट इन इट. ठीक है, लेकिन बात ये आइडिया कर सकते हैं ना कि हर वक्त आपको फेसबुक पे ऐड ना, गूगल कितना बना रहा है. ठीक है, छोटे एग्जांपल ले लें, लाइक लोकल पाकिस्तान में जो हैं एयरलिफ्ट को देख लें, आप फूड पांडा को देख लें, ये कितना बना रहे हैं. तब मुझे ये बताइए कि आप खुद ही इस फील्ड के एंटरप्रेन्योर हैं, तो मुझे बताइए जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अब मेरे जहन में भी, स्टूडेंट्स के जहन में एक परसेप्शन होता है कि भाई हम जो डिग्री कर रहे हैं, मेडिकल पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, वट एवर द फील्ड वी आर स्टडिंग, तो वो क्या वो ठीक है, या फिर हम कुछ स्किल की तरफ आके अमेजोन एंड डिफरेंट फील्ड्स में हम पैसा कमा लें. यदि स्टडी को कंपैरेटिवली हम कंपैरिजन करके हम अगर स्किल सेट की तरफ आके पैसा कमाना शुरू कर दें तो ये सही है, आप क्या कहते हैं? आई थिंक कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो फोकस ऑन द डिग्री. उसकी रीज़न ये है कि आप अब इंस्टीट्यूट में आ चुके हैं, आपको अब यहाँ से सक्सेसफुली ग्रेजुएट होना चाहिए. उसकी रीज़न ये है कि जो पैसा भी तो कमाना है ना, तो साथ कमाएं. नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम अर्निंग मनी. ये एक मिसकंसेप्शन है कि हमें डिग्री लेनी है या स्किल्स लेने हैं. यू नीड बोथ.
اور دونوں کی ٹائمنگ میٹر کرتی ہے. دیکھیں بتائیں کہ دیکھیں بزنس اور جاب ڈفرینس ایک بگ ڈفرینس ہے. جو بندہ جاب کرنا چاہ رہا ہے کمفرٹ زون وداؤٹ ناٹ ٹیکنگ اینی رسک, تو یہ ڈفرنٹ چیزیں ہیں, اور بزنس کا ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ گیم ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سا مائنڈ سیٹ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بزنس والا ہے, اور کون سا مائنڈ سیٹ آف دا پیپل آپ کو لگتا ہے کہ یہ جاب والا ہی ہے بس ٹھیک ہے. اچھا پہلے میں ایک اس میں چیز ایڈ کروں گا. موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جاب کرنے کو ڈسکریج کرتے ہیں, بزنس انکریج کرتے ہیں. میرے خیال سے بزنس کرنا ایک اچھی بات ہے, یو شوڈ بی این امپلائر تاکہ آپ جابس کریٹ کریں, بٹ جابس کرنے والوں کو جاب کو ڈسکریج نہیں کرنا, بیکاز وداؤٹ امپلائیز ایک امپلائر بھی نہیں بن سکتا. تو آپٹ فار دا بزنس, ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو ڈو اے بزنس. اگر بزنس فلوپ ہو گیا دوبارہ ٹرائی کر سکتے ہیں. اگر اسٹل آپ کہتے ہیں نہیں اب میں نہیں اور کر سکتا, دین جاب تو آپ کے پاس پر ہی, آپ جاب جب مرضی کریں. تھینک یو ویری مچ.